کی ہے۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے، ہم سب کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرتا ہے، ہم پوچھتے تو نہیں، ہم بولتے ہوئے جھجکتے ہیں، اپنے اندر جھجک محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نام لینے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہے؟ جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسلمان پریشان ہے، جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان قوم پٹ رہی ہے، جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان قوم یہ لوٹ رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان اس خستہ حالی کے اندر ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی مدد آخر ہمارے ساتھ کیوں نہیں اترتی؟ یہ ہمارے دلوں کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم ہیں تو مسلمان، آخر ہم ہیں تو اللہ کے نام لینے والے، جیسے بھی ہیں، گئے گزرے ہی صحیح، لیکن ان کافروں سے تو صحیح ہیں، ان کافروں سے تو ہم بہتر ہیں، آخر اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں اترتی؟ یہ ہم سب کے دل کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم کہتے بھی ہیں اور بعض مرتبہ ہم کہنے سے ڈرتے ہیں، جھجک جاتے ہیں، یہ سوال نہیں کرتے، لیکن ہر کسی کے دل کے اندر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ ہم قرآن کھولیں تو صحیح، قرآن پڑھیں تو صحیح، قرآن کے اندر ہمارے ہر سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ ہم نے تو قرآن شریف کو مردوں کی کتاب بنا دیا کہ کوئی جب مر جائے گا تو اس کے ایصال ثواب کے لیے تختے سے قرآن نکالیں گے اور پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں گے۔ اور اب تو یہ بھی نہیں ہوتا، اب تو بچوں کو بلا کر کے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن شریف ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا تھا، قرآن شریف کو ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت، ہماری رہبری، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کو ہمیں عطا فرمایا۔ ہم قرآن کھول کر تو دیکھیں، قرآن پڑھ کر تو دیکھیں اور قرآن سمجھ کر تو دیکھیں، ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں، ہمارے جو سوالات ہیں، ان تمام مسائل کا حل اور ہمارے تمام سوالوں کے جواب قرآن شریف کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں کے اندر یہ دو صفت پائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس فرشتوں کی مدد آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں پر مدد آئے گی، نصرت آئے گی، فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کے دل میں امن ڈالیں گے، ان کے دلوں کے اندر اطمینان ڈالیں گے، ان کے دلوں کے اندر سکون ڈالیں گے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ دو صفتیں کون کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس بات کو مان بھی لیا، اس بات کو اپنے دل کے اندر اتار بھی لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے رب کو رب کی حیثیت سے مان لیا ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو
سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنے رب کو، جسے ہم رب مانتے ہیں، جسے ہم اپنا خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، کیا ہم حقیقی معنوں میں اسے اپنا معبود برحق مانتے ہیں؟ کیا ہم حقیقی معنوں میں اسے اپنا رب جانتے ہیں؟ یہ ہم اور آپ غور کریں، اور جب غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کے معاملات میں کن کن معاملات میں ہم اپنے رب کو ترجیح دیتے ہیں، اور کن کن معاملات میں ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے خاندان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کا اقرار بھی کریں اور اپنے رب کے مان لینے کے تقاضے پر عمل بھی کریں، یہ پہلی صفت۔ اور دوسری صفت یہ ہے ثم استقاموا، رب کو مان لینا ہے، اپنے رب کو دل کے اندر اتار بھی لینا ہے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ استقامت اختیار کرنا۔ استقامت کے مطلب ہوتا ہے جم جانا، استقامت کے مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا۔ اگر کوئی کہے کہ تمہارا فلاں دشمن تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ کہیں گے یا لوگ کہیں گے کہ ہم تو ڈٹ جائیں گے، ہم ڈٹ جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈٹ جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دشمن ہم سے مضبوط ہو سکتا ہے دشمن ہم سے طاقتور ہو سکتا ہے دشمن تعداد میں ہم سے زیادہ ہو، ہم کمزور صحیح، ہم تعداد میں کم صحیح، لیکن ہم ڈٹ کر دکھائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ڈٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو رب کو رب مان لینا اور رب کو ماننے کے تقاضے پر عمل کر لینا، اور اس کے بعد اس پر جم جانا، یہ جم جانے کی صفت اگر آپ کے اندر ہو گئی، یہ جم جانے کی صفت، یہ استقامت کی صفت ہم نے اور آپ نے اگر اپنے اندر پیدا کر لی، تو اس کے بعد اللہ کی مدد اترنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کی مدد اترنی شروع ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس بات پر وہ جم گئے، اس بات پر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کی مدد آتی ہے، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، تمہیں کسی چیز کی بھی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، کسی بات کا بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں خوف ہوگا، نہ تمہیں کسی بات کی غم ہوگی، کسی بات کا بھی تمہیں غم بھی بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہ دو صفتیں ہم نے اپنے اندر اتار لی، ایک اپنے رب کو رب مان لینا اور ایک اس بات پر جم جانا۔ اگر آپ دین پر جم گئے، کیسے پتا چلے گا کہ ہم دین پر جم گئے؟ دین پر جم جانا، دین پر ڈٹ جانے کا ایک مطلب ہوتا ہے دین پر ٹھیک ٹھیک عمل کر لینا، اور دین پر عمل کرنے سے جو چیز مانے بنتی ہے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک ہے انسان کا نفس، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں من نہیں چاہ رہا، دل نہیں کر رہا ہے۔ انسان کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش انسان کو دین پر چلنے سے روکتی ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ نہیں ابھی نماز نہیں پڑھنا، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کی طرف سے پکار ہو رہی ہے کہ آ جاؤ میرے دربار میں آ کر حاضری دے دو۔ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، رب اللہ کا ہم نے اقرار کر دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور جب ہم نے اپنے رب کو رب مان لیا، اگر ہم نے رب کو رب مان لیا، آپ کا رب بلائے گا تو آپ ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ اگر اذان ہو رہی ہے، رب آپ کا پکار رہا ہے، پھر بھی آپ اپنے رب کے دربار میں حاضر نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رب اللہ کو کہہ لیا لیکن اس کے تقاضے پر عمل نہیں ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے نفس، دل نہیں چاہتا، دل چاہ رہا ہے کہ ابھی میں گھوموں، دل چاہتا ہے کہ میں ابھی سیر و تفریح کروں، ٹھنڈی کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، خوب ٹھنڈی لگ رہی ہے، رضائی کے اندر
گھسے ہوئے ہیں، لیکن اذان ہو گئی، اب دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اٹھ کر نماز پڑھ لوں۔ تو یہ نفس ہے جو آپ کو دل کے آپ کی خواہش ہے جو آپ کو دین پر عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ دوسری چیز جو دین پر عمل کرنے سے مانع بنتی ہے وہ چیز ہے شیطان۔ شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ سے غلط کام کروا رہا ہے اور دین سے ہٹا رہا ہے۔ یہ شیطان آپ کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، رشوت لے لو، اور پھر آپ کے دل کے اندر یہ بات بھی ڈالے گا کہ ارے رشوت لینا کوئی اپنے فائدے کے لیے تھوڑی نہ کر رہے ہو، ارے تمہارے باپ گھر والوں کی ذمہ داری بھی تو تمہارے اوپر ہے، گھر والوں کی فکر کرنا بھی تو تمہارے اوپر فرض ہے، رشوت نہیں لوگے تو گھر کیسے چلے گا، رشوت لے لو، یہ بے ایمانی کا پیسہ لے لو۔ یہ شیطان ڈالتا ہے اور دین سے ہٹاتا ہے، آپ سے جھوٹ بلوائے گا اور آپ کہیں گے کہ مصلحتاً ہم نے جھوٹ بولا، اور پھر مصلحتاً آپ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائیں گے، تو آپ کے دل کے اندر یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور یہ غلط کام کرواتا ہے اور دین سے ہٹاتا ہے۔ تو دین پر چلنے سے جو دوسری چیز مانے بنتی ہے اور وہ ہے شیطان۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے انسان۔ انسان کون سے انسان؟ وہ انسان جن انسانوں کے بیچ آپ رہتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کھانا پینا جن انسانوں کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ انسان بھی آپ کو دین پر عمل کرنے سے مانے بنتا ہے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی بچے، دین کا تقاضا ہے کہ آپ فلاں کام کریں، لیکن گھر والوں کی طرف سے آپ مجبور ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آ گیا، دین کا تقاضا کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن آپ کے گھر والوں کو آپ کو خوش کرنا ہے تو آپ گھر والوں کو خوش کرتے ہیں، دین پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ تین چیز مانے بنتی ہے، تین چیزیں رکاوٹیں ہیں۔ ان تینوں رکاوٹوں کو دور کر کے اگر آپ دین پر عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر استقامت آ گئی، اور اگر استقامت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، آپ کے اوپر فرشتے آئیں گے، آپ کی مدد ہوگی، پھر آپ کو کسی چیز کی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کسی بھی بات کا خوف نہیں ہوگا، آپ کے دل کے اندر کسی بات کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو سکون آتا ہے، اللہ کی طرف سے جو اطمینان آتا ہے، اس کی کیفیت کو وہی بتلا سکتا ہے جو ان کیفیتوں سے گزر چکا ہوتا ہے۔ جس کے اندر استقامت آ گئی، جمنا آ گیا، ڈٹنا آ گیا، چاہے دنیا کی ساری چیزیں رکاوٹیں بن جائے، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے راستے میں آ جائیں، لیکن ہمیں دین پر چل کر کے دکھا دینا ہے۔ یہ بات آپ کے دل کے اندر آ گئی، اس بات کو آپ نے ٹھان لیا، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر استقامت آ گئی، پھر اللہ کی مدد اترنی شروع ہو جائے، پھر اللہ کی مدد اس دنیا کے اندر بھی آپ کے ساتھ اترنی شروع ہو جائے گی۔ آپ قدم بڑھا کر تو دیکھیں، آپ آگے بڑھ کر تو دیکھیں، آپ اس استقامت کو اپنا کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس دنیاوی زندگی کے اندر ہر قدم پر کس طریقے سے آپ کے ساتھ اترتی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ مومن کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے، اور کافروں کی مثال تنکوں اور کنکروں کی طرح ہے۔ یہ جو تنکے یعنی چھوٹے موٹے جو کاغذ ہوتے ہیں، جب پانی کا رو چلتا ہے، جب سیلاب آتا ہے، جب پانی آتا ہے تو یہ تنکوں کو بہا کر لے جاتا ہے، تنکوں کو، کاغذوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہا کر یہ پانی لے جاتا ہے، لیکن جو چٹان ہوتا ہے اسے اپنی جگہ سے وہ پانی ہلا نہیں سکتا، وہ چٹان اس پانی کے رخ کو موڑ دیتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا ایک مومن کی مثال ٹھیک اسی طریقے سے ہے، وہ مومن چٹان کی طرح ہے، ہوا کا رخ ایک مومن کا رخ چینج نہیں کر سکتا، ہوا کی تبدیلی ایک مومن کے قدم کو ڈگمگا نہیں سکتا، ہوا کا رخ مومن بدل دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسم و رواج جدھر جا رہا ہے، رسم و رواج جس بات کا تقاضا کر رہا ہے، ایک مومن بھی اگر اسی طرف چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا، اس کا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا، تھوڑی
تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، آپ کے گھر کے اندر ایک بکری مر جاتی ہے، فوراً آپ کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ میرے پڑوسی نے میرے بکری پر جادو کر دیا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایسا؟ ہمارے گھر کے اندر میرے بچے کو پریشانی ہو رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، فوراً سے ہمارا عقیدہ جا رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کسی نے اس پہ نظر بد کروا دیا ہے، جادو کروا دیا ہے۔ بتلائیے فوراً آپ کا ایمان کہاں جا رہا ہے؟ آپ کے دل کے اندر کتنا ایمان راسخ ہوا؟ آپ کا ایمان اپنے رب پر کتنا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو رب ماننا بھی ہے، ثم استقاموا، اور اس بات پر ڈٹ بھی جانا ہے، چاہے مصیبتیں آئے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو، ہر حال میں آپ یہی کہیں، ہر حال میں آپ کو یہی کہنا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کا ایمان ڈگمگا نہ جائے، رسم و رواج کچھ کہہ رہے ہوں، لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہوں، لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کا تقاضا کچھ اور ہے اور آپ نے دین پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اترنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اترنی اسی وقت سے شروع ہو جائے گی۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، ملک کے جو اس وقت حالات ہیں، ایسے وقت میں ہم سب کو بیٹھ کر بلکہ اپنے ایمان کی فکر بھی کرنی ہے اور اس بات کا تہیہ بھی کر لینا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے۔ ملک کے جو حالات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک سیلاب آئے گا اور اس میں کتنے ہی لوگوں کے ایمان کو بہا کر لے جائے گا، اس لیے کہ ایمان مضبوط نہیں ہے، تنکوں کی طرح ہے، تنکوں کی طرح ہے، کنکروں کی طرح ہے، چٹان کی طرح نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے حالات پڑھیے، آپ لوگ واقعات سنتے ہی رہتے ہیں، ان پہ کیسے کیسے حالات آتے ہیں، لیکن وہ لوگ جم گئے، ڈٹ گئے۔ جب ان لوگوں نے کہا ربنا اللہ، جب اللہ کو رب مان لیا تو پھر چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے لیکن وہ جمے رہے، ڈٹے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئی؟ اللہ کی مدد آئی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ بدر والی صفت تو پیدا کرو، بدر کے لوگوں میں جو صفتیں تھیں وہ صفت تو پیدا کر لو، پھر دیکھنا کہ آج کے زمانے میں بھی تمہارے اوپر اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی۔ آج بھی وہی اللہ ہے جس نے اس وقت مدد کی تھی، پھر ہماری اور آپ کی مدد کیوں نہیں ہوگی؟ بدر کے وقت میں مسلمانوں کی تعداد روایتوں کے مطابق 313 تھی، ساز و سامان بھی نہیں تھے، لوگوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس ٹہنی ہے تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تعداد میں بھی کم اور ساز و سامان میں بھی کم، اور دوسری طرف کفار کا لشکر ہے، لشکر جرار ہے، 1000 کی تعداد میں ہے، ہر کوئی زرے سے زرہ پہنے ہوا ہے، لوہے میں غرق ہے، اس کا بدن دکھ نہیں رہا، ہر کسی کے پاس تلوار ہے، ہر کسی کے پاس نیزے ہیں۔ اگر ہم اور آپ ہوتے، ہمارے اور آپ جیسے ایمان والے ہوتے تو بھاگ جاتے اور کہتے کہ یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے، کون خودکشی کرنے جائے گا؟ ایسے وقت میں تو بہتر یہی ہے کہ ہم سب اپنے گھروں میں پناہ لے لیں۔ لیکن صحابہ کا ایمان تھا، اس نے کہا کہ جب اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو کامیاب فرما دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمارا اور آپ کا کام ہے دین پر چلنا، قدم کو اٹھانا، پیچھے نہیں ہٹنا، استقامت ڈٹ کر، اور ڈٹنا ہر کسی سے ہوگا، آپ کو اپنے نفس سے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، یہ نفس بھی دین پر چلنے سے آپ کو منع کرتی ہے، آپ کو شیطان سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، شیطان آپ کے دل میں غلط خیالات ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، آپ کو اپنے بال بچوں، اپنے گھر والوں کی باتوں کو بھی
تب اللہ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنی شروع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ رسم و رواج، لوگ جدھر جا رہے ہیں ہم بھی ادھر جا رہے ہیں، پھر آپ کے اندر ایمان مضبوط والا ایمان نہیں ہوا۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، سری سقطی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ شاید کہیں سے آواز آ رہی ہے۔ غور کیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو پتا چلا کہ درخت سے آواز آ رہی ہے۔ تو درخت سے آواز آئی، یا سری کن مثلی۔ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کو اس درخت سے آواز آئی۔ اللہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کرامت کے طور پر ایسے واقعات رونما فرماتے ہیں۔ تو درخت سے آواز آئی، یا سری کن مثلی، اے سری میری طرح ہو جاؤ۔ تو سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہاری طرح کس طرح ہو جاؤں، تم کس طرح کے ہو؟ تو درخت سے آواز آئی، کہا کہ لوگ میرے اوپر پتھر مارتے ہیں اور میں اس کو پھل دیتا ہوں۔ لوگ میرے اوپر پتھر مارتے ہیں پھر بھی میں اس کو پھل دیتا ہوں، اس طرح کے ہو جاؤ۔ لوگ تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں گے، لوگ تمہیں آزمائیں گے، لوگ تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کریں گے، تمہیں ستائیں گے، تمہارے ایمان کا امتحان لیں گے، لیکن ایسے وقت میں بھی مسکرا کر تمہیں دین پر چلنا ہے اور دین اسلام کے تعلیمات کو عام بھی کرنا ہے۔ اس درخت نے سے کہا کہ میرے اوپر لوگ پتھر مارتے ہیں پھر بھی میں اسے پھل دیتا ہوں۔ تو سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی، اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی۔ اور سری سقطی نے پوچھا، اگر تمہارے اندر اتنی بڑی خوبی ہے کہ لوگ تمہارے اوپر پتھر مارتے ہیں اور تم پھل دیتے ہو، تو پھر آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آگ کی غذا کیوں بنا دی؟ آگ کی غذا بنا دی۔ لکڑی آگ میں جلتی ہے نہیں جلتی؟ آگ میں جلتی ہے۔ تو کہا سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے کہ اگر اللہ نے تمہارے اندر اتنی بڑی خوبی دے دی ہے، اتنی بڑی خوبی دے دی ہے، تو پھر تو اللہ نے آگ کی غذا کیوں بنا دی؟ تو اس درخت نے کہا، غور سے سنیے گا، ہم جو اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے کہنے پر دین کے تقاضے کو فراموش کر دیتے ہیں، ہم اور آپ غور سے سنیے گا۔ درخت نے کہا کہ ہمارے اندر بڑی خوبی ہے، بڑی خوبی ہے، لیکن ایک ایسی غلطی ہے، ایک ایسی خامی ہے کہ اس ایک خامی نے ہماری تمام خوبیوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ سری سقطی نے کہا کہ وہ کون سی خامی ہے؟ تو درخت سے آواز آئی کہ وہ خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی ڈولنے لگتا ہوں، میں جدھر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی ڈولنے لگتا ہوں، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے کہ جدھر کی ہوا چلے وہ ادھر ہی ڈولنے لگے، اسی لیے اللہ نے آگ کی فضا بنائی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کی یہ شان ہونی چاہیے کہ جدھر کی ہوا ہو ادھر ہی نہیں ڈولنا چاہیے۔ لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، لوگ بغاوت کی طرف جا رہے ہیں، لوگ دین کو فراموش کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، ایسے ہی موقع پر تو آپ کا امتحان ہوتا ہے، آپ کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہوا ادھر کی ہے، لیکن آپ اگر مضبوط ایمان والے ہیں، اگر آپ کے اندر استقامت ہے تو ہوا آپ کو نہیں موڑے گی، آپ ہوا کے رخ کو موڑ دیں گے، اور ایسے بندے پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میں کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو میرا ماننے والا یہ بندہ ہے، ہوا کا رخ دوسری طرف ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ اس پہ طنز کر رہے ہیں، لوگ اس پر تانا کس رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرا وہ بندہ حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، پھر بھی میرا وہ بندہ ڈٹ رہا ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ رضائی کے اندر میں ہم گھسے ہی رہیں، لیکن پھر بھی وہ نفس سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے مسجد کو آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یاد رکھنا میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے۔ دین اپنے رب کا ماننا بھی ہے، رب کا اقرار بھی کرنا ہے، اور استقامت کو اپنے اندر اختیار کرنا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، پریشانی جو جیسے بھی آ جائے، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائے،
لیکن اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔